میں اس وقت راولپنڈی میں ہوں جو کہ پاکستان کا گیریزن شہر ہے، پاکستانی فوج کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے، اور میں نور خان ایئر بیس سے چند ہی میل کے فاصلے پر ہوں۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جس کے بارے میں پاکستان نے آج صبح یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ان 3 لوکیشنز میں سے ایک ہے، ان 3 ایئر بیسز میں سے ایک ہے جہاں انڈیا نے میزائلز کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ ہم اس ایئر بیس کے قریب کے علاقوں میں گئے اور وہاں ایک مقامی شخص سے ہماری بات ہوئی جس نے یہ بتایا کہ وہ سو رہے تھے جب دھماکوں کی آواز سے وہ جاگ گئے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایئر بیس سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد فوری طور پر ملٹری کے جو ٹروپس ہیں وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ اندر جائیں، جس کے بعد تمام ایریا جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ اس وقت بھی جو نور خان ایئر بیس کے ارد گرد کا ایریا ہے وہ ہیویلی کارڈنڈ ہے اور وہاں پر میڈیا کی جو ایکسیس ہے وہ مکمل طور پر ریسٹرکٹڈ ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو کرائسس ہے یہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں میزائل سٹرائکس کا اور ڈرون اٹیکس کا۔ پاکستان نے یہ الزام لگایا کہ انڈیا کی جانب سے کل رات کو میزائل سٹرائکس کی گئیں اور ان کے ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان نے آج صبح یہ اناؤنس کیا تھا کہ انہوں نے انڈیا کے جو اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں ان کے خلاف ایک ریٹیلیشن کا آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، جس کے بعد سے جو پاکستان کی جو میڈیا ونگ ہے آرمڈ فورسز کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے انڈیا میں بڑے پیمانے پر ملٹری انسٹالیشنز کی تباہی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب انڈیا نے ان حملوں پہ رسپانس دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے یہ دعوے جو ہیں ڈیمیجز کے وہ پروپیگنڈا ہیں اور مس انفارمیشن ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر سری نگر سے نلیا تک 26 سے زائد مقامات پر ہوائی در اندازی کی کوششیں کی گئی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈین فوجی دستوں نے زیادہ تر خطروں کو کامیابی کے ساتھ ناکارہ بھی بنایا ہے۔ دونوں جانب سے دعوے اور الزامات سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں اب کچھ ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی نظر آئی ہے۔ امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے رابطہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے اور دونوں ملکوں کو ڈی ایسکیلیشن کا کہا گیا ہے۔ انہوں نے یہ آفر بھی کیا ہے کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈائیلاگ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لیکن جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ خاصی انسرٹن نظر آ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، ایٹماسفیئر جو ہے اسلام آباد کا وہ پریشان کن ہے۔ یہاں جو گلیاں ہیں، جو آج ہفتے کا روز ہے، ویکنڈ ہے، لیکن پہلے سے زیادہ ہمیں خاموش نظر آ رہی ہیں۔ سڑکوں پہ ٹریفک جو ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہا ہے۔ ایک انسرٹنٹی اور ان ایز کی سچویشن ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے، اور جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو کرائسس ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مرتبہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس سے پہلے کئی سالوں تک اس طرح کے حالات پاکستان کے اور انڈیا کے نہیں ہوئے۔